बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम आबाद में 17 फरवरी को पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक नशिस्त हुई है और इससे पहले लाहौर में थी 16 फरवरी को। इसी नशिस्तों में स्टेक होल्डर्स की जो मीटिंग्स हैं उसमें ताजिर भी है, उसमें सनतकार भी है, उसमें सरमायाकार भी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ज़ुबैर मोतीवाला साहब, जो कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जो मुश्तरका जॉइंट चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके सरबराह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चलो पहले सवाल करते हैं कि तालिबान या इस्लामी इमारत की हुकूमत आने के बाद तिजारत को कैसे देखते हैं? देखिए जी, प्रॉब्लम ये है कि तालिबान की हुकूमत के आने के बाद मैं तो ये कहूँगा कि चीज़ें जो है ना काफ़ी ईजी हो गई हैं, काफ़ी बेहतर हो गई हैं। जो एक हिंड्रेंस था, जो एक पॉलिटिक्स को लेकर जो एक राइवलरी सॉर्ट ऑफ जो एटीट्यूड था पाकिस्तान की तरफ, वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। तो वहाँ की तरफ से तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल जो आपकी जो कम्युनिटी है उसने चूँकि अफ़गानिस्तान की जो नई रिजीम को रिकग्नाइज़ नहीं किया और पूरी दुनिया जो है ना उसके साथ है। और अगर आप देखें तो अगर हमारा पाकिस्तान ने भी इसीलिए, क्योंकि वर्ल्ड प्रेशर एक होता है, दुनिया जब शुरू करेगी तो हम भी करेंगे, जब तक वो रिकग्नाइज़ नहीं करते तो उनके पास वो विल नहीं है, वो आपके पास उनके पास रिट नहीं है जिससे वो जो है ना अपने पास वो इम्प्लीमेंट कर सकें। और चूँकि इस नॉन रिकग्निशन की वजह से बैंकिंग सेक्टर जो है ना वो सारा का सारा वो जो है ना वो उसको फंक्शन नहीं कर। चलो अल्टरनेट पर क्या करेंगे? अगर ये वाला है तो ज़ाहिर बात है तिजारत तो करनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करनी है, फिर ट्रांजिट ट्रेड है, तो मुतबादिल रास्ते कौन से हैं? देखिए, हमने आज बहुत ज़्यादा डिस्कस किया और कैसर साहब ने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, इस कौमी असेंबली के जो स्पीकर हैं उन्होंने उसको ओन भी किया है और उसको समझा भी है। हमने उनसे ये कहा कि देखें, आज जो ये पिछले जितने भी महीने हो गए, 2 महीने हो गए, इसमें हमने जो माल एक्सपोर्ट किया है उसकी पेमेंट कैसे लें? आपका बैंकिंग का कोई चैनल नहीं, तो आपको फिलफॉर एक एडहॉक अरेंजमेंट उसमें करना चाहिए जिसके अंदर आप कोई काउंटर खोल दें बॉर्डर के ऊपर, कोई बैंक की ब्रांच लगा दें जहाँ से हमको हमारे जो हमने माल दिया उसके बदले अफ़गानी, वहाँ अपनी अफ़गानी जमा कराएं और हमें रुपए मिल जाएं और उसका ट्रांजैक्शन जो है ना नोट डाउन हो जाए, ताकि जो FBR की तरफ हमारे वाजिबात हैं, जो हमने सेल्स का रिफ़ंड लेना है वो हम उसके ले सकते हैं अगर ये ऑफिशियली ट्रांसफ़र हो जाए। बाकी जो GD और जो डॉक्यूमेंट है वो वहीं निगोशिएट हो जाए और हमारे पास सीधा काम आ जाए। एक रिलीफ ये है। दूसरा है कि हम ये कहते हैं एग्जिम बैंक का क़याम कर लें। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो होती है उसका अगर क़याम आप करते हैं ना तो देन थिंग्स मूव ईज़िली, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो कई और मुल्कों के दरमियान भी मौजूद है और एग्जिम बैंक से हम एक्सपोर्ट, उसका खालिस काम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का होता है। तीसरा हमारा देखिए, हमको गवर्नमेंट को, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए कि हमारा हमेशा अफ़गानिस्तान के साथ सरप्लस होता है। हम $1 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं तो वो 200 मिलियन की करते हैं। तो इसलिए हमारे इंटरेस्ट में ये है कि हम इन तमाम चीज़ों को जल्दी जल्दी हल करें, क्योंकि वरना क्या होगा कि ये ईरान की तरफ जाएंगे और मुल्कों की तरफ जाएंगे। तो और तीसरा हमने उनको हल ये दिया कि देखें, आज ट्रांजिट ट्रेड में अफ़गानिस्तान माल मंगा रहा है पूरी दुनिया से, वहाँ तो ऐसे कोई मसाइल नहीं है। वहाँ कैसे कोरिया वाला इनको एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना कैसे कर रहा है या कोई और मुल्क कैसे कर रहा है, उसका तरीका ये कार है वो थर्ड कंट्री पेमेंट्स हैं, ये जेन्युइन है, अफ़गानिस्तान में जा रहा है, सब कुछ पूरा है। तो अगर इनको भी थर्ड कंट्री पेमेंट के अलाउ कर दिया जाए तो स्टेट बैंक का भी कोई मसला नहीं है, हमारे को भी कोई मसला नहीं है और हम सीधा सीधा काम कर लेंगे। अच्छा, आपको मैंने सुना कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि तिजारत कम हुई है, आपने शायद 1.6 या 2 कहा बिलियन तक, 1.5 क्यों कम हुई है तिजारत पाकिस्तान में? बड़ी, मुझे याद है कि जब 2014 में सदर अशरफ गनी साहब आए थे, साबिक सदर, तो उस वक्त 3 बिलियन थी और उसने कहा था कि इसको हमने 5 अरब तक ले जाना है, लेकिन कम वजह क्या है कम होने की? देखिए, गनी साहब ने तो हमारे विजन को कहा, हमने कहा कि ये 2.7 है, ईजिली जो है 5 तक हम जा सकते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ और करेंगे, लेकिन साथ हुआ नहीं। दोनों गवर्नमेंट्स का देखें, इसका एक ही इलाज कि आप पॉलिटिक्स को बिजनेस से अलग कर दें। जब तक आप पॉलिटिकल स्पीकर ने भी कहा तो होता क्यों नहीं? होता नहीं है, आप देख लें आज भी। देखिए, जब पॉलिटिकल प्रॉब्लम होता है, अभी अफगानिस्तान ने बॉर्डर बंद किया, एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से। देखें, जब आप पॉलिटिक्स को अगर जब तक आप अलग नहीं करेंगे बिजनेस के साथ तो ये मामला होते ही रहेंगे, होते ही। चमन की बात है जो 1 महीने के लिए चमन बंद किया, फिर इसके बाद हमने बंद कर दी कभी बॉर्डर। तो ये जो है इन मामलात में बिजनेस ऐसी चीज़ है
کہ اگر آپ نے اس کو فلرش کرنا ہے, آپ نے اس کو بڑھانا ہے, ہمیشہ بزنس مین کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ آج میں نے 100 روپے کا کام کیا, کل میں 110 کا کروں, پھر 200 کا کروں. اگر وہ خواہشات ہیں وہ تو پوری اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ کہیں نہ کہیں ہرڈل کریٹ ہو جاتا ہے, اور اس ہرڈل کو ریموو کرنے کے لیے فی الفور کوئی میکینزم نہیں ہوتا. پھر ہم اس منسٹری اور اس منسٹری کے پیچھے جاتے ہیں. ابھی دیکھیں نا اسٹیٹ بینک کے جو صاحب تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی اس کو آپ یوں بارٹر میں کر دیں, ہماری ضرورت ہی نہیں. ارے بھائی تمہاری ضرورت اس لیے ہے کہ جو میں نے اپنی جو فارمیلٹیز ہیں ایکسپورٹر کی حیثیت سے جو میں نے پوری کرنی ہے وہ میں کیسے کروں گا. ٹھیک. اچھا چلو باتیں تو بہت ہے تجارت کے حوالے سے, لیکن یہ کہ یہاں جو بات ہوئی ہے کانفرنس میں کہ 15 ارب ڈالر ہے افغانستان کی جو کنزیومنگ مارکیٹ ہے, اور جو افغانستان کے مہمان تھے خان جان القزئی صاحب نے کہا کہ پاکستان, بلکہ دوسرے بندے نے کہا کہ تقریباً 1 ارب پاکستان کا ہے. تو پاکستان 2600 کلومیٹر بارڈر, ہمارے آنا جانا, اور 1965 سے ٹرانزٹ ریٹ 2010 میں اس کی ریوائز, مطلب کیوں ہماری وہ اتنی کم ہے وہاں کنزیومنگ مارکیٹ میں. چلو آپ نے وہ جو کم ہوئی ہے ٹریڈ اس کی تو آپ نے بات کی ہے. دیکھیں اس زمانے کے اندر میں یہ کہوں گا کہ انڈیا نے بڑا نگیٹو رول پلے کیا, اور وہاں ان کو اتنی مراد اپنی انڈینس کو دے دیں اور بہت ساری مراد افغانس کو بھی دے دیں, اور جیسے ارائیول پہ ویزا ہے یہ دیا, پھر ایئر فریٹ سبسڈیز جو انبلیویبل ہیں وہ انہوں نے ان کو دیں, اور جو ہے انہوں نے ہم پاکستان کو کسی طرح سے بھی نقصان پہنچے. ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے, تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا اس میں فرق آیا. دوسری وجہ یہ تھی کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ اس سے پہلے کی تھی وہ جو ہے نا وہ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان سے کم ہو جائے اور کہیں اور سے زیادہ ہو جائے, تاکہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی انڈیا کی جو نیت ہے وہ. اب یہ رجیم جو ہے نا یہ چاہتی ہے پورا پاکستان سے ہو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی اس کا نوٹس لیں, اور شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ بھی دیکھیں کہ ہمارے کو جو اس وقت جو پرابلم ہے وہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم, وہ جو عمران خان صاحب ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ مجھے ایکسپورٹ بڑھانا ہے کچھ بھی کرنا پڑے. تو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے. آپ نے کہا نا جی 15 بلین کا ان کی ریکوائرمنٹ ہے. ہمارا شہر 1 بلین کیوں ہے؟ ہم تو نیبرنگ کنٹری ہے, ریجنل ٹریڈ کے ساتھ پوچھ رہا ہوں ہمارا 5 سے 6, یہ ساری چیزوں کی وجہ سے. اس افغان تاجروں نے کہا, میں نے سنا کہ ہم امریکہ سے نہیں چاہتے تجارت, ہم یورپ سے نہیں, ہم پاکستان سے چاہتے ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ یہی سوال میں آپ کو جواب دیتے ہوئے یہ پوچھ رہا ہوں کیوں نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہرڈلز ہیں جو ایک بیوروکریٹک ہرڈلز کہہ لیں, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہرڈلز کہہ لیں. لوگ پرانے والے ابھی تک ہوسٹیج ہے, یہ رغمال ہے ہمارے لوگ, یہ ہرڈلز کے کیوں؟ سر میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کون سا کیا ہے, لیکن ایک دیکھیں اثرات تو آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی اگر یہ ابھی جو بیٹھ جائیں جس طرح سے کیسے صاحب نے بات کی ہے, یہ مسئلہ ایک دن میں حل ہو جائے گا, کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. چلو اس پہ ٹرانزٹ ریٹ ایگریمنٹ ایکسپائر ہوا فروری میں, 3 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ ہوا, پھر 6 مہینے کے لیے ہوا. ابھی یہاں بھی بات ہوئی کہ ابھی تک نہیں ہوا. کس جگہ پہ مسئلہ ہے کہ جو افغان پاکستان ٹرانزٹ جو ایگریمنٹ ہے 1965 کا, پھر 2010, کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں ایپٹا کا اتنی ایک پروگرام میں تو یہ بات نہیں ہو سکتی. ایپٹا کا وجہ کیا ہے؟ ہم ایپٹا کا سبجیکٹ ہے بہت بڑا ہے. دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا ہمارے بھی ریزرویشنز ہیں اور افغان سائڈ کی بھی ریزرویشنز ہیں. بزنس کمیونٹی, میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں بزنس کمیونٹی. اب جب یہ ہمارے جو اعتراضات ہیں یا ہماری جو آبزرویشنز ہیں, اگر ہم نے ان کو اس میں انکلوڈ کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے؟ گورنمنٹس نے کرنا ہے نا. پھر گورنمنٹ کا ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے کہ 6 مہینے بڑھا دو. ارے بھائی میں اور بزنس ٹو بزنس میں نے اگری کر لیا, آپ اس ایپٹا کو ہم نے جو کہا ہے اس حساب سے کر لو. بزنس تو میں نے کرنا ہے, بزنس تو گورنمنٹ نے نہیں کرنا. تو گورنمنٹ اگر فیسیلیٹیٹ کر دے اور ایپٹا کے اندر جو آبزرویشنز ہیں وہ اس کو کر دیں تو آئی تھنک کوئی ایسی بات نہیں سائن ہو سکتی. جو پابندیاں ہیں تو بارٹر ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے, تو وہ کس نہج پہ ہے؟ کچھ اس میں پروگرس ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ دیکھیں 5 سالہ منصوبے جیسی باتیں لگتی ہیں مجھے تو کہ جی وہ آپ کا جو ہے نا کول کا امپورٹ آپ کا پوری دنیا سے 1 بلین ہے, تو اب آپ جو ہے نا آپ کا یہاں سے تو 20 ملین ہے, اس کو آپ بڑھا کے 1 بلین کر دیں تو اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کو جو ہے نا بارٹر ٹو بارٹر ہو جائے گا. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کو ایگزم بینک چاہیے اس میں. آپ جب آپ نے کول امپورٹ کیا, آپ نے کچھ اور کیا, میں نے فروٹ کیا, اس نے کچھ اور کیا, یہ سارے لوگ اپنے اپنے حساب سے امپورٹ کرتے ہیں. اب ان کی پیمنٹ اس کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی. میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ آپ نے پاکستانی کسی اور کو ایکسپورٹ کیا ہے. تو اب جب آپ نے ایکسپورٹ کیا, پیسے آپ کے میں نے لینے, تو اب اس کو ظاہر ہے کوئی بیچ میں وایا میڈیا چاہیے. چلو آخری سوال, جب افغان تاجر آتے ہیں تو اکثر میٹنگز ہوتی ہے کراچی میں یا پشاور میں, کبھی اسلام آباد میں اکثر ہوتی ہے. کل لاہور گئے تھے 16 فروری کو آپ, تو اس کی کیا نتائج ہے؟ کیونکہ اکثر پنجاب چیمبر, دیکھیں ابھی جو کاروبار ہے افغانستان کا,
اس میں جو پنجاب سے کاروبار ہے وہ تقریباً 70-80% پنجاب سے چیزیں خرید. پنجاب بڑا صوبہ ہے اور ان کا سارا کچھ ہے. پھر ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں اس میں بھی اکثر پنجاب میں ہیں. تو یہ ہم چاہتے تھے کہ بھئی جو ہمارے افغانستان کے جو بردرز آئے ہیں ان کو ہم ان کے ایکچوئل جو بزنس مین کی جو سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے ان کے ساتھ ہم ان کی ملاقات بھی کروائیں. ہم نے ان کے ساتھ ایک MOU بھی سائن کیا ہے اور کہ جو ہے نا ہمارے جو معاملات ہیں اور پنجاب اور لاہور کے اندر جو یہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی سازگار ماحول فراہم کریں. اس کے لیے ہم نے ان کو سندر بھی لے کے گئے, پھر قائد اعظم انڈسٹریل پارک جو نیا بنا ہے ادھر بھی لے کے گئے, ایک اور اکنامک زون بن رہا ہے وہاں بھی ان کو ہم نے سب دکھایا. دے وانٹ ٹو انویسٹ ان پاکستان. تو اس کے لیے ایک انویسٹمنٹ کا میکینزم بھی بنانا پڑے گا کہ وہ پیسے کیسے آئیں گے, کیوں آئیں گے, کدھر سے آئے. پھر وہ ہمارے پاس بہت سارے مسائل ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان فیس کر رہا ہے, اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ہم نے کل ڈسکس کی. بہت شکریہ زبیر موتی والا صاحب, پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سربراہ تھے, اس سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ.